بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر وخيره وشره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل. قال فأخبرني عن عماراتها. قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، یہ حدیث جبریل کی ہم نے ابھی تلاوت کی اور تقریباً یہ تیسرا موقع ہے یہ حدیث جبریل کی مسلسل تلاوت ہو رہی ہے اور اس پر کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کے متعلق کچھ سوالات کیے. سب سے پہلے نمبر کا سوال تھا اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیے. دوسرا سوال تھا ایمان کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیے. تو اسلام کے بارے میں تو کچھ تھوڑی سی جو کچھ تفصیل تھی وہ ہم نے عرض کر دی ہے. ایمان کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ. تو یہاں تک پہلا نمبر ایمان کا پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا، ایمان کا دوسرا رکن ملائکہ پر ایمان لانا،
ایمان کا تیسرا رکن اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا. تو ایمان کے ان 3 رکن پر بھی بات کی جا چکی ہے, عرض کیا جا چکا ہے. اس کے بعد ہے کہ بھئی چوتھا رکن ایمان کا ہے رسولوں پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول اللہ نے مبعوث کیے, ان تمام پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے. سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ضروریت کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا. ان کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل الارض دنیا کے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا, اس لیے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے موقع پر دنیا میں شرک پھیل چکا تھا, بت پرستی پھیل چکی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جمیع انسانیت کی طرف, تمام اہل ارض کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور شرک کی یعنی شرک کا دفاع کیا. اور ان تمام نبیوں میں سب سے اخیر میں امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا. تو یہ تمام نبی جتنے بھی اللہ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں, ان تمام نبیوں پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے. اور اس طرح کہ ہمارا یعنی یہ کہنا ہمیں یہ ضروری ہے, اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جتنے رسول تو نے زمین پر بھیجے ہیں ان تمام رسولوں پر اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں. اور اس بات کا بھی یقین ضروری ہے کہ جتنے نبیوں کو اللہ نے دنیا میں مبعوث کیا, ہر ایک کو اللہ نے کسی نہ کسی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا تھا. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور رسالت کو پہنچایا, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر دنیا میں تشریف لائے. اس کا اقرار کرنا, اس کا یقین کرنا, یعنی زبان سے اقرار کرنا, دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین کرنا یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد ایمان کا 5واں رکن یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا, کہ بھئی آخرت کا دن ہے, مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ دوبارہ ہمیں زندہ کریں گے, دوبارہ اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہوگی اور وہاں حساب ہوگا, حساب کتاب ہوگا, میزان قائم کیا جائے گا, نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا. نیک بخت اگر ہے تو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, بدبخت ہے تو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اور پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا. اس کا یقین. اور اس کے بعد پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حاضری ہوگی. اگر نیک لوگ ہیں, آپ سے محبت کرنے والے, آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں, تو آپ کے دستے حق پرست سے جام کوثر پینا مقدر ہوگا. اس کے بعد پھر جنت یا جہنم کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہاں جانا ہوگا. تو آخرت کے دن پر ایمان لانا, اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اور نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں, فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں, کتابوں پر اور نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. تو ایمان کے جتنے ارکان یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے ارکان یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں. اور اس کے بعد ایمان کا 6واں رکن ہے تقدیر پر ایمان رکھنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے دنیا میں ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, پہلے جو کچھ ہو گیا, ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے, وہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ نے اسے دنیا پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں اسے مقدر کر کے رکھا ہے, اسے لکھ کر رکھا ہے.
تو جو چیزیں اللہ نے لوح محفوظ میں مقدر کی ہے، جو چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، وہ دنیا میں وقتاً فوقتاً ہو رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بہت سے حادثات اور واقعات کو سن کر ہم انداز یہ کرتے ہیں دنیا میں کہ بھئی یہ چیز اچانک ہو گئی، حالانکہ دنیا میں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، یہ ہر چیز اللہ کے علم میں اور اللہ کی لوح محفوظ میں پہلے سے موجود ہے، اور جو اللہ کے علم میں اور اللہ کے لوح محفوظ میں ہے وہی چیز دنیا میں واقع ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے علم میں یہ سارا پلاننگ کس طرح کرنا ہے، کیا ہونا ہے، کسے کس وقت ہونا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اس لیے دنیا میں ہونے والے حادثات میں سے کوئی حادثہ، کوئی واقعہ اچانک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں، جس حدیث کو آگے ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے اور تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مقدرات کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ کر رکھا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وعرشه على الماء، رواہ مسلم۔ کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اور تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے 50,000 پہلے تمام تقدیروں کو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے مقدر کر کے رکھی ہے، اور اللہ نے اپنے لوح محفوظ کے ساتھ ایک ٹائمر رکھا ہے، وہ جیسے جیسے جس واقعے کا وقت ہوتا ہے دنیا میں واقع ہوتا ہے، اور قیامت تک یہ چیزیں ہوتی رہے گی۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ ان مقدرات کا یقین رکھے اور اس مقدرات پر ایمان لائے کہ بھائی اچھی تقدیر، اچھے واقعات جو ہو رہے ہیں دنیا میں وہ بھی، اور برے حالات جو دنیا میں آ رہے ہیں وہ بھی، وہ تمام کے تمام اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز آٹومیٹک نہیں ہوتی، کسی دنیا والے کے کرنے سے نہیں ہوتی، اور کسی کا منشا یا کسی کی حرکت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ اس کا مقدر، اس کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کا یقین رکھنا، اس کا علم رکھنا اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر علم ہے، دوسرا ہے کتابت ہے، تیسرا ہے خلق و ایجاد ہے، اور چوتھا ہے مشیت اللہ ہے، اللہ کی مشیت۔ تو علم یعنی یہ چیزیں ساری کی ساری اللہ کے علم میں ہے، دوسرا اللہ کی کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، تیسرا مشیت اللہ یعنی اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اور تمام حادثات اور تمام جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں، جو پہلے ہو گئی، جو اس وقت ہے، جو آئندہ ہونے والی ہے، وہ سب کی سب اللہ کی مخلوقات ہے، اللہ کے پیدا کرنے سے ہوئی ہے، اور وہ خلاق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کا، اور وہی جاننے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ شانہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ احسان اور ایمان، یہ 2 چیزیں یہاں پوری ہوئی۔ اس کے بعد آگے تیسرا مرتبہ، تیسرا سوال حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وہ یہ تھا، مل احسان اخبرنی عن الاحسان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ احسان کے بارے میں مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس طرح تو اللہ کی عبادت کرے۔ اور اگر اس مرتبے کو تو نہیں پہنچ سکتا، یہ کیفیت تیرے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، تو کم سے کم یہ چیز تیرے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے،
اتنی بات تو تیرے اندر ہونی چاہیے. اور یہ عبادت کے احسان کا آخری درجہ ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے اور اس بات کا احساس اسے ہو کہ وہ خود اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ بھئی کم سے کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت آدمی محنت کر کے پیدا کرتا ہے تو اس سے عبادات میں استحضار پیدا ہوگا. اور حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس باب میں، یہ باب المراقبہ ہے، باب المراقبہ میں اس حدیث کے ذکر کرنے کی وجہ صرف یہ جملہ اور یہ کلمہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کے دل میں کیفیت احسان کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ جملہ یعنی اس حدیث کو یہاں لانے کی وجہ ہے. اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بات اس لیے ہے کہ اگر انسان یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو عبادات میں استحضار پیدا ہوتا ہے. اور یہاں صرف اس سے مراد صرف عبادات یا نماز نہیں ہے بلکہ مومن کی مکمل زندگی ہے. مومن کا اٹھنا بیٹھنا، مومن کا چلنا پھرنا، مومن کا کھانا پینا، مومن کا کاروبار کرنا، تجارت کرنا، ہر چیز مومن کی معاشرت، اس کے معاملات، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ رہنا، معاشرے میں اور سماج میں اس کا رہنا، یہ ساری چیزیں عبادات میں داخل ہیں اگر وہ اللہ کے حکموں کے مطابق اور امام الانبیاء سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ان چیزوں کو بجا لاتا ہے. اور اگر یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ پہلے نمبر کی چیز اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا آخری نمبر کی چیز کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر ان تمام چیزوں میں اللہ کے خوف کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ وہ عمل کرے گا. جیسے کوئی ملازم کسی جگہ کام کر رہا ہے اور اس پر کوئی سپروائزر مامور ہے تو وہ تندہی کے ساتھ کام کرتا ہے، اور اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور اسے کسی کا ڈر نہیں ہے تو پھر وہ کام میں غفلت برتتا ہے. ایسے ہی آج کے لیے جس CCTV کا زمانہ ہے اسے کم سے کم اتنا احساس ہو جائے کہ بھئی میرے سامنے تو کوئی سپروائزر نہیں ہے لیکن کہیں بھی بیٹھ کر CCTV کے ذریعے سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تب بھی وہ کام میں غفلت نہیں کرتا. ایسے ہی بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کہ یہ کیفیت جو حدیث میں ذکر کی گئی اس پر اگر اس کا استحضار پیدا کر لے اور اس کو اپنے دل میں پیدا کر لے تو پھر اس کی پوری زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا، اس کی پوری زندگی عبادت بن جائے گی. اور اللہ ہر وقت مومن کے ساتھ ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اللہ تعالیٰ شانہ تمہارے اٹھنے کو دیکھتے ہیں اور تمہاری اٹھنے بیٹھنے کو، یعنی تمہارے سجدہ کرنے کو اور رکوع کرنے کو اور تمہاری حرکات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. یہ دوستو یعنی 3 مرتبے اس حدیث کے جو 3 بنیادی سوالات تھے وہ پورے ہوئے. آگے اور کچھ چیزیں باقی ہیں، انشاءاللہ اسے آئندہ عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.